بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یزید و بدویت، یزید اور دیہاتی عورت۔ کانا یزید بن المحلب عند خروجہ من سجن عمر ابن عبد العزیز یسافر فی البریۃ مع ابنہ معاویہ۔ یزید ابن محلب حضرت عمر بن عبد العزیز کی قید سے نکلنے کے بعد ہے نا، کانا یزید ابن المحلب، کانا کی جو خبر ہے وہ ہے یسافر فی البریۃ مع ابنہ، اس سے اس کا تعلق ہے نا، کانا یسافر فی البریۃ مع ابنہ معاویہ، یہ ہے۔ تو یزید ابن محلب، کانا یزید ابن المحلب عند خروجہ من سجن عمر بن عبد العزیز، حضرت عمر بن عبد العزیز کی قید، سجن معنی قید ہے نا، قید خانہ، قید، تو ان کی قید سے نکلنے کے بعد، خروج ہی عند خروج ہی، نکلنے کے وقت یعنی نکلنے کے بعد، ٹھیک ہے۔ عمر بن عبد العزیز کی قید سے نکلنے کے بعد یزید ابن محلب کانا یسافر فی البریۃ مع ابنہ معاویہ، اپنے بیٹے معاویہ کے ساتھ، مع ابنہ معاویہ، اپنے بیٹے معاویہ کے ساتھ، یسافر فی البریۃ، خشکی میں سفر کر رہا تھا، ہے نا۔ تو کانا یسافر فی البریۃ مع ابنہ معاویہ، خشکی میں سفر کر رہا تھا، زمین میں سفر کر رہا تھا، مع ابنہ معاویہ، اپنے بیٹے معاویہ کے ساتھ۔ اس کو صحرا بھی اس کا معنی آتا ہے، بریہ کا معنی، صحرا میں سفر کر رہا تھا، ٹھیک ہے۔ تو اپنے بیٹے معاویہ کے ساتھ صحرا کا سفر کر رہا تھا یا صحرا میں سفر کر رہا تھا۔ فمر بامرأۃ بدویۃ، امرأۃ بدویۃ دیہاتی عورت، فمر بامرأۃ بدویۃ، تو اس کا گزر ایک دیہاتی عورت کے پاس ہوا، مرہ یمر گزرنا، تو اس کا گزر ایک دیہاتی عورت کے پاس سے ہوا، ایک دیہاتی عورت کے پاس سے وہ گزرا۔ فذبحت لہما عنزۃ، عنزۃ معنی بکری، فذبحت، تو اس نے ذبح کیا، لہما ان دونوں کے لیے، تو اس نے ان دونوں کے لیے ذبح کیا، عنزۃ ایک بکری، فذبحت لہما عنزۃ، تو اس نے ان دونوں کے لیے ایک بکری ذبح کی، ٹھیک ہے۔ فذبحت لہما عنزۃ، تو اس عورت نے ان دونوں کے لیے ایک بکری ذبح کی۔ فلما اکلا، تو جب اکلا ان دونوں نے کھا لیا، فلما اکلا، تو جب ان دونوں نے کھا لیا، تو قال یزید لابنہ، قال یزید، یزید نے کہا، لابنہ اپنے بیٹے سے، تو قال یزید لابنہ، تو یزید نے اپنے بیٹے سے کہا، ٹھیک ہے، ما یکون معک من النفقۃ، النفقۃ خرچہ، ما یکون معک من النفقۃ، تیرے پاس کتنا خرچہ ہے نا، ما کا معنی ہے کیا، ما یکون معک، تیرے پاس کیا ہے نا، من النفقۃ، نفقے میں سے، یہ بیانیہ ہے، یعنی تیرے پاس کتنا خرچہ ہے، ٹھیک ہے۔ ما یکون معک من النفقۃ، کیا خرچہ ہے، کتنا خرچہ ہے، تیرے پاس کتنا خرچہ ہے، کیا تیرے پاس خرچے میں کون سی چیز ہے، کتنی ہے، یہ اصل میں اس کا معنی ہے۔ تو ما یکون معک من النفقۃ، تیرے پاس کتنا خرچہ ہے، ٹھیک ہے۔ قال مئۃ دینار، تو اس نے کہا کہ مئۃ دینار، 100 دینار ہیں، قال مئۃ دینار، 100 دینار ہیں۔ قال آتہا ایہا، آتہا کی ضمیر مئاتوں کی طرف، آتی، آتا یعطی اعطان، دینا، عطا کرنا، ایہا یہ ضمیر منفصل ہے اس کے لیے، عورت کے لیے مفعول بنے گا یہاں، ٹھیک ہے۔ تو قال آتہا ایہا، تو یزید نے کہا کہ وہ اسے دے دے، یعنی آتہا دینار دے دیں، ایہا اس عورت کو، ہے نا، آتہا ایہا وہ دینار اس عورت کو دے دے۔ قال آتہا ایہا، تو یزید نے اپنے بیٹے سے کہا کہ وہ اسے دے دے، ٹھیک ہے، یعنی وہ دینار ہے وہ اس عورت کو دے دے۔ ہذہ فقیرۃ یرضیھا القلیل، یہ فقیر ہے، محتاج عورت ہے نا، ہذہ فقیرۃ، یہ محتاج ہے، یرضیھا القلیل، اسے تھوڑا سا کافی ہوگا، ہے نا، یعنی اصل میں وہ پورے 100 دینار دینے کی بات نہیں کر رہا ہے، بلکہ اس میں سے کچھ دینے کی بات کر رہا ہے، یہاں پوشیدہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ ہاں، ہذہ فقیرۃ یرضیھا القلیل، یہ محتاج عورت ہے، یرضیھا، ارضا یرضی، اردان راضی کرنا، یرضیھا خوش کرنا، راضی کرنا، یرضیھا القلیل اسے خوش کر دے گا، القلیل تھوڑا بھی، قلیل یرضیھا القلیل اسے تھوڑا خوش کر دے گا، یرضیھا اسے خوش کر دے گا، القلیل تھوڑا، یعنی اس میں سے تھوڑا سا بھی اس کو خوش کر دے گا۔ وہیا ما تعرفک، اور وہ تجھے جانتی بھی نہیں ہے نا، وہیا اور وہ ما تعرفک، تجھے جانتی نہیں ہے، ٹھیک ہے، یعنی اگر تو تھوڑا مال بھی اسے دے دے گا، ہے نا، تو اتنے مال سے وہ خوش ہو جائے گی، کیونکہ محتاج ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تو اتنے مال سے وہ خوش ہو جائے گی، اور اگر بعد میں اسے پتہ بھی چلا کہ اس بکری کی قیمت اس سے زیادہ تھی، تو چونکہ وہ تجھے جانتی نہیں ہے تو تجھ سے مطالبہ بھی نہیں کر سکتی، یہ اصل میں
کہنے کا مطلب تھا اس کے. تو کہا کہ یہ محتاج عورت ہے, اسے تھوڑا سا مال خوش کر دے گا اور وہ تجھے جانتی بھی نہیں ہے. قالا, تو اس کے بیٹے نے کہا, ان کانا یردیہ القلیل, اگرچہ اسے تھوڑا سا مال کافی خوش کر دے گا, ہے نا. ان کانا یردیہ القلیل, اگر اسے تھوڑا مال خوش کر دے گا, فانا لا یردینی الا الکثیر, تو مجھے کثیر ہی خوش کر سکتا ہے نا. اسے تو تھوڑا مال خوش کر دے گا لیکن مجھے زیادہ مال ہی خوش کرے گا, ہے نا. میرے لیے مجھے کثیر ہی خوش کر سکتا ہے. وَإِن كَانَتْ لَا تَعْرِفُنِي فَأَنَا عَارِفُ نَفْسِي, اور وہ اگرچہ مجھے نہیں جانتی. وَإِن كَانَتْ لَا تَعْرِفُنِي, وَإِن كَانَتْ وہ اگرچہ لا تعریفونی مجھے نہیں جانتی, ہے نا. وَإِن كَانَتْ لا تعریفونی, وہ اگرچہ مجھے نہیں جانتی. فَأَنَا عَارِفُ نَفْسِي, لیکن میں اپنے نفس کو جانتا ہوں, ہے نا. میں خود کو پہچانتا ہوں, ٹھیک ہے. مطلب اس کے کہنے کا یہی تھا کہ میں تھوڑے سے مال دے کر کے اس کو تو راضی کر لوں گا, لیکن میں خود کو راضی نہیں کر سکتا ہوں, اور خود سے میں منہ نہیں ملا سکتا, اور خود یعنی میں تو اپنے آپ کو جانتا ہوں, تو میں اس سے تو بھاگ جاؤں گا لیکن خود سے کیسے بھاگوں گا, یہ کہنے کا مطلب تھا اس کو. تو کہا کہ ان کانا یردیہ القلیل, اسے اگرچہ تھوڑا مال خوش کر دے گا. فانا لا یردینی الا الکثیر, لیکن مجھے تھوڑا مال خوش نہیں کرے گا, مجھے تو کثیر مال ہی خوش کرے گا. وَإِن كَانَتْ لَا تَعْرِفُنِي, اور وہ اگرچہ مجھے نہیں جانتی. فَأَنَا عَارِفُ نَفْسِي, لیکن میں تو اپنے آپ کو جانتا ہوں, ہے نا. فَأَنَا عَارِفُ, میں جانتا ہوں, نفسی اپنے آپ کو. العفو, معافی, درگزر کرنا. وقعت دماء بین حیین من قریش, دماء خوریزی, جنگ و جدال, ہے نا. وقعت دماء بین حیین من قریش, حیین من قریش, قریش میں سے دو جماعت, ہے نا, دو گاؤں, دو گروہ, سب کے معنی میں قبیلہ, ہے نا. حی المعنی قبیلہ بھی آتا ہے. حیین من قریش, قریش کے دو قبیلے, اضافت منیہ. تو وقعت دماء بین حیین من قریش, قریش کے دو قبیلوں کے درمیان میں خوریزی شروع ہو گئی, خوریزی واقع ہو گئی, جنگ واقع ہو گئی, ہے نا, جھگڑا ہو گیا. وقعت دماء بین حیین من قریش, قریش کے دو قبیلوں کے درمیان جھگڑا ہو گیا, خوریزی ہو گئی. فاقبل ابو سفیان, تو ابو سفیان آگے آئے. فاقبل ابو سفیان, تو ابو سفیان آگے آئے. اقبل یقبل اقبال آگے آنا. فاقبل ابو سفیان, تو ابو سفیان آگے آئے. فما بقی احد واضع رأسه الا رفعه, ما بقیہ, بقیہ باقی رہنا, ہے نا. فما بقی احد, تو کوئی بھی باقی نہیں رہا. واضع رأسہ, اپنے سر کو اٹھائے, وہ نیچے کیے ہوئے, ہے نا, جھکائے ہوئے, ہے نا. واضع رأسہ, اپنے سر کو جھکائے ہوئے, تو کوئی بھی اپنے سر کو جھکائے ہوئے باقی نہ رہا. الا رفعہ, مگر یہ کہ اس نے اس کو اٹھا لیا, یعنی جن لوگوں نے بھی اپنا سر جھکائے ہوئے تھا ان سب نے اپنا سر اٹھا لیا, یہ مطلب. فما بقی احد واضع رأسہ الا رفعہ, تو کوئی بھی اپنے سر کو جھکائے ہوئے نہیں رہا مگر یہ کہ اس نے اٹھا لیا, یعنی جس نے بھی اپنا سر جھکایا تھا اس نے اسے اٹھا لیا, ٹھیک ہے. تو جتنوں نے بھی اپنے سر جھکائے تھے ان سب نے اٹھا لیا اپنے سر کو, ہے نا. رفعہ کی ضمیر راس کی طرف لوٹے گی, اپنے سر کو اٹھا لیا. فقال یا معشر قریش, تو ابو سفیان نے کہا کہ یا معشر قریش هل لکم فی الحق او فی ما ہوا افضل من الحق. لکم کا جس سے تعلق ہے وہ یہاں پر پوشیدہ ہے. یا معشر قریش, معشر یعنی جماعت, اے قریش کی جماعت, اے قریشیوں, ہے نا. یا معشر قریش, اے قریشیوں, اے قریش کی جماعت, ہے نا. یا معاشر شباب یا شبان, اس کا معنی ہوتا ہے اے نوجوانوں, ہے نا, اے نوجوانوں کی جماعت. تو اے قریشیوں یا اے قریش کی جماعت دونوں طرح سے کر سکتے ہیں. یا معاشر قریش, اے قریشیوں, هل لکم فی الحق او فی ما ہوا افضل من الحق. لکم کا تعلق وہ جو متعلق وہ پوشیدہ, یعنی نفع وغیرہ اس سے یہاں پوشیدہ نکلے گا. تو یا معاشر قریش, اے قریشیوں, هل لکم فی الحق, کیا تمہارا فائدہ حق میں ہے, او فی ما ہوا افضل من الحق, یا پھر اس میں ہے جو حق سے بھی افضل ہے. هل لکم فی الحق او فی ما ہوا افضل من الحق, کیا تمہارا فائدہ, تمہارا نفع حق کے اندر ہے یا پھر اس کے اندر ہے جو حق سے بھی افضل ہے, ہے نا. مطلب جب دو لوگوں کے درمیان جھگڑا ہوتا ہے تو ظاہر سی بات ہے ایک حق پر اور ایک ناحق پر ہے نا. تو ہر شخص اپنے کو حق پر سمجھتا ہے, اس وجہ سے وہ لڑتا ہے. تو ہر شخص حق
دوسرے کو حق پلانا چاہتا ہے نا اپنے گمان کے مطابق، تو وہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ کیا تمہارا فائدہ حق کو پا لینے میں حق کے اندر ہے، او فی ما ہوا افضل من الحق، یا پھر اس کے اندر ہے جو حق سے افضل ہے. فقالو وہل شیء افضل من الحق، تو ان لوگوں نے کہا کہ حق سے افضل کون سی چیز ہے، وہل شیء ہے نا کیا چیز ہے، افضل من الحق حق سے افضل، تو حق سے افضل کیا چیز ہے، کون سی چیز ہے نا. قالو انہوں نے کہا وہل شیء افضل من الحق، کہ اور کون سی چیز حق سے افضل ہے نا، کیا چیز ہے جو حق سے افضل ہے. قالا تو انہوں نے کہا نعم العفو، کہا ہے نا. اچھا وہل شیء افضل من الحق، کیا کوئی چیز افضل من الحق حق سے افضل ہے، وہل کیا شیء افضل من الحق حق سے افضل ہے، تو انہوں نے کہا کہ نعم ہاں ہے، العفو درگزر کرنا معاف کر دینا یہ حق سے افضل ہے. وہل شیء افضل من الحق، تو اور کیا حق سے افضل کوئی چیز ہے نا، تو انہوں نے کہا کہ نعم ہاں ہے، العفو درگزر کرنا، یعنی ہوا العفو وہ درگزر کرنا ہے. فبادر القوم فاصطلحوا، تو قوم آگے آئی ہے نا، سبقت کرنا آتا ہے، بادرہ کو مانا ہوتا ہے سبقت کرنا، تو قوم نے سبقت کی یعنی آگے بڑھے. فاصطلحوا، اور انہوں نے صلح کر لی. تو قوم یا لوگ آگے بڑھے اور انہوں نے صلح کر لی. الرشید و حمید، ہارون رشید اور حمید. غضب الرشید علی حمید الطوسی، ہارون رشید حمید طوسی پر غضبناک ہوئے. فدعا لہو بن نطاعی والسیفی، النطاع اس کا معنی ہوتا ہے وہ چمڑے کا فرش جس پر قتل کیا جاتا ہے، اس فرش کو بولتے ہیں النطاع. تو فدعا لہو، تو انہوں نے اس کے لیے منگایا، دعا بلایا منگایا، فدعا لہو تو اس کے لیے انہوں نے منگایا بالنطع والسیفی، چمڑے کا فرش اور تلوار. ہارون رشید حمید طوسی پر غضبناک ہوئے تو انہوں نے اس کے لیے چمڑے کا فرش اور تلوار منگائی. ٹھیک ہے، فدعا لہو بالنطع والسیفی، تو انہوں نے اس کے لیے چمڑے کا فرش اور تلوار منگائی. فبکا، تو وہ رونے لگے، ہے نا حمید ہے نا رونے لگا. فبکا، تو وہ رونے لگا. فقال لہو، تو ہارون رشید نے اس سے کہا کہ ما یبکی کا، یبکی کا اب کا یبکی ابکان رلانا، ما یبکی کا تجھے کس چیز نے رلایا ہے نا، ما یبکی کا تجھے کس چیز نے رلایا. ما کا معنی کیا ہے، یعنی کون سی چیز، یبکی کا تجھے رلا دیا، ما یبکی کا تجھے کس چیز نے رلا دیا، یعنی تو کیوں رو رہا ہے. فقال واللہ یا امیر المؤمنین ما افزع من الموت، تو اس نے کہا واللہ خدا کی قسم، یا امیر المؤمنین اے امیر المؤمنین خدا کی قسم، ما افزع من الموت، فزع یفزع ڈرنا، ما افزع من الموت میں موت سے نہیں ڈر رہا ہوں ہے نا. واللہ یا امیر المؤمنین خدا کی قسم اے امیر المؤمنین، ما افزع من الموت میں موت سے نہیں ڈر رہا ہوں ہے نا، ما افزع میں نہیں ڈر رہا ہوں من الموت موت سے، لأنہ لا بد منہ کیونکہ اس سے کوئی چھٹکارا نہیں ہے. لا بد، بدو کا معنی ہوتا ہے چارہ کار، چھٹکارا. لأنہ لا بد منہ کیونکہ اس سے کوئی چھٹکارا نہیں ہے، موت سے چھٹکارا نہیں ہے. وإنما بکیت اسفا علی خروجی من الدنیا و امیر المؤمنین ساخط علی، بلکہ میں تو اس افسوس میں رو رہا ہوں کہ علی خروجی من الدنیا و امیر المؤمنین ساخط علی، کہ میں دنیا سے نکل رہا ہوں اس حال میں کہ امیر المؤمنین مجھ سے ناراض ہیں. وإنما بکیت کا مطلب ہے میں تو اس لیے رو رہا ہوں، وإنما میں تو اس لیے رو رہا ہوں ہے نا، وإنما بکیت میں تو اس لیے رو رہا ہوں، بقا کی معنی رونا ہے. وإنما بکیت میں تو اس لیے رو رہا ہوں اسفن کیونکہ مجھے افسوس ہے نا، افسوس کی وجہ سے رو رہا ہوں، اس افسوس کی وجہ سے میں رو رہا ہوں. علی خروجی، افسوس کس بات پر ہے، علی خروجی من الدنیا میرے دنیا سے نکلنے پر افسوس ہے. کیوں کہہ رہے ہیں کہ اس کا تعلق ہے خروج سے، ٹھیک ہے، کہ علی خروجی من الدنیا میرے دنیا سے اس حال میں نکلنے پر افسوس ہے کہ امیر المؤمنین و امیر المؤمنین ساخط علی، امیر المؤمنین مجھ پر ناراض ہیں، مجھ سے ناراض ہیں، ساخط علی مجھ سے ناراض ہیں، مجھ پر غضبناک ہیں. تو ہاں وإنما بکیت اسفا میں تو اس افسوس میں رو رہا ہوں کہ علی خروجی من الدنیا و امیر المؤمنین ساخط علی، کہ میں دنیا سے اس حال میں جا رہا ہوں، اس حال میں نکل رہا ہوں کہ امیر المؤمنین مجھ سے ناراض ہیں. فضحک وعفا عنہ،
تو ہارون رشید مسکرائے اور اسے معاف کر دیا. فضحک تو وہ مسکرائے، وعفى عنہ اور اس کو معاف کر دیا. المصور والمسروق، مصور اور مال مسروق چوری کا مال ہے نا، یا المصور المسروق یہ ٹھیک ہے، یعنی وہ مصور جس کے پاس سے چوری کی گئی، جس کا مال چوری کیا گیا. حکیہ عن اہل الروم ان مصورا دخل بلدا لیلا ونزل بقوم، بیان کیا جاتا ہے رومیوں کے بارے میں، ان اہل الروم رومیوں کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ ان مصورا کہ ایک مصور ایک تصویر بنانے والا، دخل بلدن ایک شہر میں داخل ہوا، لیلاً رات کے وقت. بیان رومیوں کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ ایک شہر میں ایک شخص ایک مصور رات کے وقت داخل ہوا ہے نا، ایک رات کے وقت آیا، ونزل بقوم اور ایک جماعت کے پاس رکا، ٹھہرا. پڑاؤ ڈالنا آتا ہے، نزل ينزل کا پڑاؤ ڈالنا، اقامت کرنا ہے نا، سفر کے ساتھ اس کا استعمال ہوتا ہے، معنی ہوتا ہے پڑاؤ ڈالنا کسی جگہ پہ یا اقامت کرنا، ٹھہرنا، قیام کرنا. تو حکی عن اہل الروم رومیوں کے بارے میں بیان کیا گیا ہے کہ ایک مصور رات کے وقت ایک شہر میں داخل ہوا، ان مصوراً ایک مصور دخل بلدن ایک شہر میں داخل ہوا، لیلاً رات کے وقت، ونزل بقوم اور ایک قوم کے پاس اس نے قیام کیا. فضیفوہ، ضیفہ یضیف تضییف، مہمان نوازی کرنا. فضیفوہ تو انہوں نے اس کی مہمان نوازی کی ہے نا. فضیفوہ تو ان لوگوں نے اس کی مہمان نوازی کی. فلما سکیرہ تو جب وہ نشے میں آ گیا ہے نا، نشہ جب اس پر چڑھ گیا، قالا مدہوش ہونا ہوتا ہے سکیرہ کا معنی، تو جب وہ مدہوش ہوا تو قالا اس نے کہا انی صاحب مال، میں مالدار ہوں ہے نا، مال والا ہوں یعنی مالدار ہوں. انی میں صاحب مال مالدار ہوں، ومعی کذا و کذا دینارن اور میرے پاس اتنی اتنی دیناریں ہیں، ومعی اور میرے ساتھ کذا و کذا دینارن اتنے اتنے دینار ہیں. فسقوہ، سقا اسقی بنا سیراب کرنا اور پلانا، یہاں سے مراد شراب پلانا ہے. فسقوہ تو انہوں نے اسے شراب پلا، حتی طفح یہاں تک کہ وہ شکم سیر ہو گیا ہے نا، یہاں تک کہ وہ شراب سے شکم سیر ہو گیا. طفح کا معنی ہوتا ہے شراب سے بھر جانا، کسی چیز کا پیالے وغیرہ کے شراب سے بھر جانا. حتی طفح یہاں تک کہ وہ شکم سیر ہو گیا، شراب سے بھر گیا. وَأَخَذُوا مَا كَانَ مَعَهُ وَحَمَلُوهُ إِلَى مَوْضِعٍ بَعِيدٍ مِّنْهُمْ. وَأَخَذُوا اور انہوں نے لے لیا، مَا كَانَ مَعَهُ جو کچھ اس کے ساتھ تھا، جو کچھ اس کے پاس تھا. وَأَخَذُوا مَا كَانَ مَعَهُ اور اس کے پاس جو کچھ تھا انہوں نے لے لیا، لوگوں نے لے لیا. وَأَخَذُوا مَا كَانَ مَعَهُ اور اس کے ساتھ جو کچھ تھا وہ انہوں نے لے لیا. وَحَمَلُوهُ إِلَى مَوْضِعٍ بَعِيدٍ مِّنْهُمْ اور اسے ایک ان سے دور ایک دوسری جگہ لے گئے ہے نا. وَحَمَلُوهُ اور اسے لے گئے، حمل یحملو ڈھونا، لے جانا، اور وہ اسے لے گئے إِلَى مَوْضِعٍ ایک جگہ پر، بَعِيدٍ مِّنْهُمْ جو ان سے دور تھی ہے نا، اور وہ اسے ان سے دور ایک دوسری جگہ لے گئے. وَحَمَلُوهُ إِلَى مَوْضِعٍ بَعِيدٍ مِّنْهُمْ اور وہ اسے ان سے دور ایک دوسری جگہ لے گئے، یعنی اپنے سے دور ایک دوسری جگہ اسے لے گئے. فلما اصبح پھر جب صبح ہوئی، فلما اصبح جو اس نے صبح کی، وکانا غریباً اس حال میں کہ وہ اجنبی تھا، وکانا غریباً ہے نا، اور وہ اجنبی تھا. لم یعرف القوم لوگوں کو نہیں جانتا تھا، ولا المکان اور نہ ہی وہ مکان کو جانتا تھا ہے نا، ان لوگوں کو بھی نہیں جانتا تھا اور اس مکان کو بھی نہیں جانتا تھا جہاں پہ یہ سب ہوا تھا. فلما اصبح تو جب صبح ہوئی اس حال میں کہ وہ اجنبی تھا. لم یعرف القوم نہ تو وہ قوم کو جانتا تھا اور نہ ہی مکان کو جانتا تھا. تو ذهب الى والی المدینہ وشکا، والی مدینہ یعنی حاکم، ذهب الى والی المدینہ تو حاکم شہر کے پاس گیا، مدینہ یعنی شہر. ذهب الى والی المدینہ تو حاکم شہر کے پاس گیا، وشکا اور اس نے ان سے شکایت کی، حاکم سے شکایت کی ہے نا، وشکا اور شکایت کی. فقال له الوالی تو حاکم نے اس سے کہا، فقال له تو اس سے کہا الوالی حاکم، تو حاکم نے اس سے کہا هل تعرف القوم کیا تم لوگوں کو پہچانتے ہو، یعنی جن لوگوں نے اس کے ساتھ کیا تھا اس کے بارے میں. هل تعرف القوم
کیا تم ان لوگوں کو پہچانتے ہو، اس قوم کو پہچانتے ہو، اس جماعت کو پہچانتے ہو؟ هل تعرف القوم، کیا تم اس جماعت کو پہچانتے ہو؟ قال لا، تو اس نے کہا نہیں۔ قال هل تعرف المکانہ، تو کیا تم اس مکان کو پہچانتے ہو، اس جگہ کو پہچانتے ہو؟ قال لا، تو اس نے کہا نہیں۔ قال فکیف السبیل الی ذلک، پھر حاکم نے کہا فکیف السبیل الی ذلک، السبیل اس کے بہت سے معنی آتے ہیں، صورت وغیرہ کے معنی میں بھی آتا ہے، یعنی کسی چیز کی طرف راہ ہونا، یعنی اس کی کوئی صورت نکلنا، اس کی کوئی ترکیب بننا، ہے نا، تو یہاں اسی معنی میں ہے۔ جیسے کہا جاتا ہے کہ جھوٹ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کوئی راہ نہیں ہے نا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جھوٹ محال ہے، تو ویسے ہی اس کی فکیف السبیل الی ذالک، تو اس بات کی طرف راستہ کیسے نکلے گا، یعنی اس بات کی کیا صورت، کیسے صورت بنے گی اس بات کی، ہے نا، فکیف السبیل الی ذالک، تو اس بات اس چیز کی طرف کیسے صورت بنے گی، اس چیز کی صورت کیا بنے گی، ہے نا، کیسے بنے گی اس چیز کی صورت، فکیف السبیل الی ذالک، تو کیسے اس چیز کی طرف راہ نکلے گی، ہے نا۔ فقال الرجل، تو اس شخص نے کہا انی اصور صورت الرجل، مصور تھا تو کہا کہ انی اصور، میں تصویر بناتا ہوں صورت الرجل، اس شخص کی، ہے نا، انی اصور صورت الرجل، میں اس شخص کی تصویر بناتا ہوں، پورے کا ترجمہ یہ ہوگا، اصور کا معنی بھی تصویر بنانا ہے، اصور صورتاً اس کا معنی بھی تصویر بنانا ہے، ایک ہی معنی ہے دونوں کا۔ انی اصور صورت الرجل، میں اس شخص کی تصویر بناتا ہوں، ہے نا، وصورت اہلہ، اور اس کے ساتھیوں کی تصویر بناتا ہوں، وصورت اہلی، اور اس کے ساتھیوں کی یا اس کے گھر والوں کی تصویر بناتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اہل کا معنی اس کے معنی بہت عام ہے، ویسے گھر والوں کے لیے عام طور سے استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی بال بچوں اور بیوی وغیرہ ان سب کے لیے۔ وصورت اہلی، تو کہا کہ انی اصور صورت الرجل، میں اس شخص کی تصویر بناتا ہوں، وصورت اہلی، اور اس کے اہل کی تصویر بناتا ہوں، ہے نا۔ فاعرضها علی الناس، پھر آپ اس کو لوگوں کے سامنے پیش کرنا، ہے نا، فاعرضها علی الناس، تو آپ اس تصویر کو پیش کرنا، علی الناس، لوگوں کے سامنے، لعل احدا یعرفهم، ہو سکتا ہے کہ کوئی اسے پہچان لے، شاید کوئی اسے پہچان لے، لیتا اور لعل، لیتا معنی کاش ہوتا ہے، لعل کا معنی شاید کے، تو شاید کوئی انہیں پہچان لے، نا، لعل احدا، شاید کوئی، یعرفهم، انہیں پہچان لے۔ فقال الرجل، تو اس شخص نے کہا ان اصور صورت الرجل، میں اس شخص کی تصویر بنا دیتا ہوں، وصورت اہلہ، اور اس کے اہل کی تصویر بنا دیتا ہوں، اس کو گھر والوں کی تصویر بنا دیتا ہوں، فاعرضها علی الناس، پھر آپ انہیں لوگوں کے سامنے پیش کرنا، لعل احدا یعرفهم، ہو سکتا ہے کوئی انہیں پہچان لے۔ ففعل ذلك وعرضها الوالی علی الناس، تو اس نے ایسا ہی کیا، اس مرد نے، اس شخص نے ایسا ہی کیا، یعنی تصویر بنا دی، وعرضها الوالی علی الناس، اور حاکم شہر نے تصویر لوگوں کے سامنے پیش کی اسے، وعرضها، اور اسے پیش کی، الوالی، حاکم نے، ہے نا، وعرضها الوالی، اور والی نے اور حاکم نے اس تصویر کو پیش کی، علی الناس، لوگوں کے سامنے، حاکم شہر نے تصویر کو لوگوں کے سامنے پیش کی۔ فقالوا، تو لوگوں نے کہا انہا صورت فلان الحمامی و اہلہ، لوگوں نے کہا انہا صورت فلان الحمامی، یہ فلاں حمامی کی تصویر ہے، حمامی یعنی وہ جو حمام کا نگہبان ہوتا ہے، حمام کے نگہبان کو حمامی بولتے ہیں، یعنی غسل خانہ، وہ غسل خانے جو پہلے کیا بولتے ہیں، ندی اور دریاؤں کے کنارے بنے رہتے تھے عام طور سے، ان کے نگہبانی پر جس کو مقرر کیا جاتا تھا اس کو حمامی کہتے ہیں، تو فلاں حمامی کی تصویر ہے یہ، تو ہے نا، انہا صورت فلان الحمامی، لوگوں نے کہا کہ یہ تو فلاں حمامی کی تصویر ہے، وہ اہلہ، اور اس کے گھر والوں کی ہے، یہ فلاں حمامی اور اس کے گھر والوں کی تصویر ہے۔ فامر باحضارہ، احضار یعنی لانا، پیش کرنا، حاضر کرنا، فامر باحضارہ، تو حاکم نے ان کو حاضر کرنے کا حکم دیا، فامر، تو اس نے حکم دیا، باحضارہ، اس کو حاضر کرنے کا، اس شخص کو حاضر کرنے کا حکم دیا۔ فاذا ہوا صاحبہ، تو پتہ چلا یہ اس کا ساتھی تھا، ہے نا، فاذا ہوا صاحبہ، تو پتہ چلا کہ یہ اس کا ساتھی تھا، ہے نا۔ فاسترد منہ المال، تو استرداد اس کا معنی ہوتا ہے واپس لینا، ہے نا، رد یرد کا معنی ہوتا ہے واپس لوٹانا، اور استرد کا معنی واپس لینا، کسی کو کوئی چیز دے کر کے اس سے واپس لینا، تو فاسترد منہ المال، تو اس نے مال واپس لے لیا۔ فامر باحضارہ، تو حاکم نے اس کو حاضر کرنے کا حکم دیا، فاذا ہوا صاحبہ، تو یہ اس کا ساتھی ہی تھا، فاسترد منہ المال، تو اس سے مال اس نے لے لیا، واپس لے لیا۔